اس طرح سے ابھی ہمارے ملک میں دلی میں جو بلاسٹ ہوا، کن لوگوں نے کیا؟ شروعاتی تحقیقات میں جو نام پیش کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے نام، کون سے مسلمان ہیں یہ لوگ؟ کیا چاہتے تھے اور اس سے حاصل کس کا ہے؟ کس کا فائدہ ہوا؟ جن نوجوانوں نے یہ راستہ اختیار کیا، اگر میری بات وہ سنتے ہیں تو توجہ چاہتا ہوں، کس کا بھلا کیا ہے؟ ان جماعتوں نے اس طرح کے قتل و غارت سے، اس طرح کے بلاسٹ سے کس کا بھلا کیا ہے؟ امت کا، اسلام کا، مسلمانوں کا، ملک کا، کس کا؟ کسی کا نہیں۔ ناحق راستے میں چلنے والوں کی جانوں کو لینا، قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یوں نہیں ہوتا کہ ناحق کوئی بھی راستہ چلنے والے کی جان لے لی جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ جہاد ہے، یہ جنگ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ انتقام ہے، ہرگز نہیں۔ میں سخت مذمت کرتا ہوں ایسے تمام گتیویدیوں کا۔ کوئی بھی نوجوان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتا ہے تو جانتے ہیں اس کا نقصان کتنا لمبا ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے جو کچھ بھی کیا، چند مہینوں پہلے کشمیر میں جو ہوا تھا، پہلگام میں چن چن کر کے جن لوگوں کو مار دیا گیا تھا، وہ جو سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے وہ کس کے دشمن تھے؟ جن کو انہوں نے پکڑ پکڑ کر کے نام پوچھ کر کے مارا، وہ کس کے دشمن تھے؟ یا اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، یا تمہارے قرآن حدیث کسی کی دشمنی کی تھی جن کو پکڑ کے مارا گیا؟ کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ کہیں پر بھی کوئی گھومنے آئے اور اس کو مار دیا جائے؟ ان ظالم کتوں نے جن لوگوں کو مارا، اس کے بعد جو دہشت پھیلانے کی کوشش کی، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہاں میں اور دوسری جگہوں پر غیر مسلموں کے پاس یہی میسج جاتا ہے کہ یہ اس طرح تنہا پا کر کہیں پہ بھی قتل کر سکتے ہیں۔ پورے مسلمانوں کو انہوں نے خطرے میں ڈالا۔ میری ان باتوں کو کچھ لوگوں تک مجھے پتا ہے پہنچتی ہوں گی، اور وہ شدت پسندی میں کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی یہاں کی مصلحت پسندی اور حکمت پسندی کے اعتبار سے بات کر رہے ہوں گے۔ ہم کو یہ ساری مصلحت پسندی کی ضرورت بھی نہیں، ہم کسی کی جی حضوری کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے دین پر جب کبھی دھبا لگنے کی صورت آئے تو ہم چیخ کر کے بولیں گے، چاہے وہ ہمارے اندر موجود کوئی منافق ہو، اس کو بھی پکڑ کر کے ہم بے نقاب کریں گے کہ اس کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں بولنا ضروری ہے، چاہے وہ اسلامی نام سے کوئی ملک بھی ہو، پاکستان، افغانستان، عراق، شام، کہیں پر بھی پنپنے والے، ہم سب سے پہلے ٹٹول کر کے دیکھیں گے۔ تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہاری داڑھی کو دیکھ کر، تمہارے جبے کپے کو دیکھ کر، تمہارے نظام حکومت کو دیکھ کر ہم یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ یہ خلیفہ آ گیا ہے، یہ اسلام کا بول بالا آ گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹٹول کر کے دیکھیں